اچھا زید صاحب، یہ تو آپ نے سارا اس کو جتنا بھی اب بریف بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا، اب تھوڑا سا ان کتابوں کی روشنی میں بتائیے کہ انہوں نے آنے والے دور میں کیا پریڈکشنز جو ہیں وہ کی ہیں. پہلے تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے، رائٹ، آنے والا دور تو بعد میں آئے گا. صحیح. یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اپنے دور سے کے بعد، یعنی یہ تقریباً 900 سال پہلے گزرے جیسے ہم نے عرض کیا، تو انہوں نے اپنے بعد والے دور کی جو پریڈکشنز کی ہیں جس سیکوینس میں، کچھ اشعار ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ زید صاحب یہ وہی اشعار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایز ان کہ ممکن ہے کہ اور بھی بہت ساری پریڈکشنز ہوں، لیکن چونکہ دیکھیے ان کا کلام فارسی میں ہے، یہ اتنی گہری فارسی ہے کہ اس کی نقل تیار کرنا یا جعلی شعر تیار کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بہت ہائی کیلیبر پرشین ہے، بہت گہری زبان ہے، اور جس قسم کی زبان ہے جو فارسی دان ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کئی سو سال پرانی زبان ہے اور اس پر کام ہوا ہوا ہے، گہری ہے. اور ہم کچھ شعر شروع کرتے ہیں اس کے، بنیادی طور پر ہم نے سب کے ترجمے کر لیے ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی چند شعر فارسی کے پڑھ دیں گے، لیکن فارسی شعروں کو ہم نے لکھا ہوا ضرور ہے یہاں پر. رائٹ سر پلیز. کہ راست گوئم بادشاہ در جہاں پیدا شود، نام ہے تیمور شاہ صاحب قراں پیدا شود. یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا. اب یہ تقریباً تیمور شاہ جو ہے 1398 میں اس نے دہلی کیپچر کیا تھا. اور اچھا نام بھی بتا دیا باقاعدہ نام کے ساتھ کہ تیمور شاہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا. اور 1398 میں تیمور اس طرف ہندوستان پاکستان والے خطوں میں آیا تھا اور اس نے ہندوستان کیپچر کیا تھا. اب ظاہر ہے جب تیمور کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو 1398 میں ہے تو ان کا زمانہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہوگا، یعنی 1100 سم تھنگ. اور وہ جو 560 ہجری کا ہم نے آس پاس ذکر کیا وہ تقریباً 952 وغیرہ کے آس پاس پیریڈ. وغیرہ کے آس پاس پیریڈ بنتا. اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں شاہ بابر بعد ازاں در ملک کابل بادشاہ، پس بدہلی والی ہندوستان پیدا شوا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہنشاہ بابر اس کے بعد کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی میں ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا. یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو 1504 میں بابر نے کابل کیپچر کیا تھا اور اس کے بعد 1526 میں بابر ہندوستان آیا اور اس نے یہاں پر دہلی کا تخت کیپچر کیا. تو یہ جو پریڈکشن ایگزیکٹلی مغلوں کے بارے میں وہ دے رہے ہیں کہ پہلے بابر جو ہے ایک بادشاہ کابل کیپچر کرے گا اور اس کے بعد وہ کابل سے آئے گا اور ہندوستان کا والی بنے گا. This is exact, not 1 point less, not 1 point more, seriously. Not 1.4. This is stunning. یہ غیر معمولی ہے، یعنی اتنا stunning ہے کہ actually for a second you go into a state of disbelief. اور مجھے جو چیز پسند اس میں یہ کتنی to the point sharing ہے، exact وہ آپ کو predictions دے رہے ہیں. اور اتنی exact ہے کہ there is no reason کہ ہم اقبال کی شاعری میں وہ تھوڑا سا اور بھی چیز گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو کھل کے بات. کیونکہ دیکھیے اپنی شاعری کے حوالے سے جو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ایک بڑا جو غیر معمولی ان کا ایک ایسپیکٹ ہے، ہم تھوڑا سا آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں کہ اپنی تمام شاعری کرنے کے بعد جو انہوں نے تمام شاعری اپنی کی، اپنی تمام پوئٹری کرنے کے بعد، ساری پروڈکشنز بتانے کے بعد، آخری شعر وہ یہ کہتے ہیں، اپنا آخری لاسٹ شعر وہ یہ کہتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کر کیا رہے تھے. وہ ختم ہو تو آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش، در سال کنتو کنزن باشد چنی بیانہ. اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، رب کے رازوں کو ظاہر مت کرو. 548 ہجری میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں. یعنی سارے راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ، رب کے راز کیوں کھول رہے ہو. اور ساری باتیں کرنے کے بعد، اور یہ جو کوئی بھی اس مزاج کو، اس لینگویج کو جانتا ہے، یہ بنائی بھی نہیں ہے، یہ سٹننگ ہے. علامہ اقبال نے بھی جب اسی طریقے سے بات کی تھی تو کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرشتوں نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت سے پہلے کہیں قیامت نہ برپا کر دے، اور اے دل بھری محفل میں یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، کوئی شبہ نہیں. اور یہ مسلمان تمام دانشور اور اسکالر ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ریکگنائز شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ قصیدہ ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد تو ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. بالکل. تو پھر جو پریڈکشنز ہیں بتاتے خود پلیز. بابر بادشاہ کا ذکر انہوں نے کیا. بالکل. بابر کے بعد کہتے ہیں کہ از سکندر چون رسد نوبت با ابراہیم شاہ این یقین دا فتنہ در ملک آں پیدا شود، کہ اس کے بعد نوبت پہنچے گی ابراہیم شاہ تک، لیکن اس کے دور میں بہت بڑا فتنہ ملک میں پیدا ہوگا. ابراہیم لودھی یاد کیجئے گا، ایک بادشاہ تھا جس کو بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی. ابراہیم لودھی جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا جو دہلی کے تخت پہ تھا
اور بڑا فتنہ اور فساد اس کے دور میں ہندوستان میں تھا، کیوس اور انارکی تھی. جبھی تو بابر بادشاہ جب کابل سے آیا اور اس نے اس کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کے اور ابراہیم لودھی بابر کے ہاتھوں مارا گیا ہے. وہ تاریخی واقعات کہ جب بابر نے جنگ سے پہلے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے میدان جنگ میں اگر فتح ہوگی تو آئندہ کبھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، پھر اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو فتح دی اور دہلی اس کے پاس آیا. تو یہ واقعہ بھی ابراہیم لودھی کے مرنے کا اور اس کے زمانے میں فتنے پیدا ہونے کا انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا.